اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اس ذات برحق کی جو خالق مالک رازق ہے، جو تمام جہان، تمام جانداروں، تمام زیروح کو رزق دینے والا ہے۔ الحمدللہ آج ہم اپنے 18ویں روزے میں داخل ہو چکے ہیں اور آج ہمارا 18واں ہی پارہ ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے میں ایک حدیث بیان کروں گی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اول گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ یعنی کہ جو بنیادیں ہیں اسلام کی وہ 5 ہیں: اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، نماز، زکوٰۃ اور حج اور رمضان۔ تو فرض مہینہ ہے، ایک مہینہ ہے، یعنی کہ یہ جو ہمارے پاس اللہ کا خوبصورت مہینہ آیا ہے، اس پہ ہم سب کو خوبصورتی کے ساتھ نہ صرف روزے رکھنے چاہیے بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ سے خوب تر مانگنا چاہیے اور اللہ سے اللہ کی رضا بھی مانگنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانہم غیر ملومین۔ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و ذوق کرنے والے ہیں، اور وہ جو فضول باتوں سے منہ پھیرنے والے ہیں، اور وہ جو زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مگر اپنی بیویاں یا شرعی لونڈیاں جو ان کے ہاتھ کی ملک میں ہیں، یعنی کہ ان کے مالک ہیں، یا پس بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں۔ تو جو ان کے سوا کچھ اور چاہے تو وہی حد سے بڑھنے والا ہے، اور جو اپنی امانتوں اور اپنی وعدے کی رعایت کرنے والے ہیں وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کی میراث پائیں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یعنی کہ کامیاب کس کو قرار دے دیا؟ کامیابی کی بنیاد دولت نہیں، کامیابی کی بنیاد شہرت نہیں، بلکہ کامیابی اس کو قرار دے دیا کہ جو نمازوں میں خشوع و وضو کے ساتھ آتے ہیں، صرف نمازیں ادا کرتے نہیں، نمازوں میں خشوع و وضو کے ساتھ آتے ہیں، اس کے ساتھ فضول باتیں، لغو باتیں۔ اب لغو باتیں یہاں پر سے مراد یعنی کہ شرک نہیں کرتے اور شرک سے اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جو حکم ربی ہے اس پر سر جھکاتے ہیں، اور اپنے آپ کی حفاظت یعنی کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی آپ کو پارسا رکھتے ہیں سوائے اپنی بیویاں یعنی کہ اپنی بیویوں اور یا شرعی لوڈیاں جو ان کے ہاتھ کی جن کے یہ مالک ہیں۔ تو اس پہ کچھ کہ اس سے حد سے زیادہ نہیں بڑھتے، یعنی کہ اس حد میں رہتے ہیں، اور اس حد جو اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کر دی ہیں اس سے آگے نہیں بڑھنے والے، تو یہی جنتوں کے مالک ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو چپنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو ایک مضبوط ٹھہراؤ میں پانی کی بوند بنایا، اور پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو جمع ہوا خون بنایا، پھر جمے ہوئے خون کی گوشت کی بوٹی بنائی، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں بنایا، اور پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر ایک دوسرے کی صورت بنا دیا۔ تو بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کیسے کی، کس طرح انسان کو بنایا، کتنی خوبصورتی سے بتا دیا۔ پھر اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو، پھر تم سب قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے، اور ہم نے مخلوق سے بے خبر نہیں ہے۔
ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اسے جاننے پر قادر ہیں۔ تو اس پانی سے ہم نے تمہارے لیے کھجوریں اور انگور کے باغات پیدا کیے، تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے پھل اور میوے ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ اور ہم نے درخت پیدا کیے اور جو تورے سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، تیل اور کھانے والے کے لیے سالن لے کر اگاتا ہے، یعنی کہ زیتون کے درخت اور مختلف اللہ تعالیٰ نعمتوں کا یہاں پر ذکر کر رہا ہے۔ اور بے شک تمہارے لیے جو چوپاہے یعنی کہ جانور وغیرہ سمجھنے کا مقام ہے، ہم تمہیں اس میں پلاتے ہیں، اور اس کے پیٹ میں سے تمہارے لیے ان میں بہت زیادہ فائدہ ہے، اور انہی سے تم کھاتے ہو، یعنی کہ گائے بکری وغیرہ جن سے ہم دودھ حاصل کرتے ہیں اور گوشت بھی، اور ان پر اور کشتیوں پر تمہیں سوار کیا۔ اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، تو اس نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم نہیں ڈرتے؟ تو اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، یہ تو تمہارے جیسا ہی ایک آدمی ہے، تو جو چاہتا ہے کہ تم پر بڑا بن جائے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ فرشتے اتارتا۔ ہم نے تو یہ اپنے باپ دادا میں سے نہیں سنی، یعنی کہ وہ نوح علیہ السلام پر اپنے غرور تکبر کی وجہ سے انہیں پیغمبر ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ یہ تو صرف ایک ایسا مرد ہے جس پر جنون طاری ہے، تو ایک مدت تک اس کا انتظار کر لو۔ نوح نے عرض کی، اے میرے رب میری مدد فرما، کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ تو ہم نے اس کی طرف وحی بھیجی اور ہماری نگاہ کے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بنا، پھر ہمارا حکم آئے اور تناور اہل بڑے پڑے تو کشتی پر ہر جوڑے میں سے 2، یعنی کہ جو بھی سوار ہوئے وہ جوڑے کی شکل میں، اور اپنے گھر والوں کو داخل کر لو، سوائے ان میں سے جو ان لوگوں کے جن پر پہلے سے طے ہو چکا ہے، اور ان ظالموں کے معاملے میں مجھ سے بات نہ کرو، یہ ضرور غرق ہونے والے ہیں۔ پھر جب تم اور تمہارے ساتھ والے کشتی پر بیٹھ جائیں تو کہنا، تمام تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں ان ظالموں سے نجات دی، یعنی کہ حمد کرتے ہوئے اور اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے، اور عرض کرنا، ہے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار دے، تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ بے شک میں ضرور نشانیاں ہیں، اس میں ضرور نشانیاں، اور بے شک ہم ضرور آزمانے والے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے ایک دوسری قوم پیدا کی، تو ہم نے ان میں سے ایک رسول ان میں سے بھیجا، اور کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو اس کی قوم کے وہ سردار بولے جنہوں نے کفر کیا، آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں خوشحالی عطا فرمائی، بولے یہ تو تمہارے جیسا ہی ایک آدمی ہے، جو تم کھاتے ہو اسی میں سے وہ یہ کھاتا ہے، جو تم پیتے ہو اسی میں سے یہ پیتا ہے، اور اگر تم کسی اپنے جیسے آدمی کی اطاعت کرو گے جبکہ تم خسارے میں ہونے والے ہو، کیا تمہیں یہ وعدہ دیتا ہے کہ تم جب مر جاؤ گے اور یا مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے، اس کے بعد وہ تمہیں نکالے گا؟ جو وعدہ تم سے کر رہا ہے وہ بہت دور ہے اور بہت دور رہے۔ زندگی تو صرف ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہم اٹھائے جانے والے نہیں ہیں، یعنی کہ وہ اس خوش فہمی میں تھے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ زندگی ایک بار ملی ہے، اس کو اچھے طریقے سے جی لیں، اور جو یہی زندگی ہے اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہ صرف ایک ایسا مرد ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، اور ہم اس کے یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ عرض کی کہ اے میرے رب میری مدد فرما، کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ اللہ نے فرمایا، تھوڑی دیر میں یہ پچھتانے والے ہو جائیں گے، یعنی کہ اللہ کا عذاب ان پر اس طرح آئے گا کہ یہ اپنی باتوں پر ہی ملامت کریں گے۔ تو سچی چنگاری نے انہیں پکڑ لیا، اور ہم نے انہیں سوکھی گھاس کوڑا بنا دیا، اور ظالم لوگ کے لیے دوری ہے۔ پھر ان کے بعد ہم نے دوسری بہت سی قومیں پیدا کی۔ کوئی امت اپنی مدت سے نہ پہلے جاتی ہے اور نہ پیچھے رہتی ہے، یعنی کہ اپنے وقت پر، مقرر وقت پر ہی سب کو آنا اور جانا ہے۔ پھر ہم نے
لگاتار اپنے رسول بھیجے. جب کبھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے ایک کو دوسرے سے ملایا تو انہیں داستانے بنا ڈالا تو ایمان نہ لانے والے دور رہے. پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیتوں اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا. فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف تو انہوں نے تکبر کیا اور غلبہ پانے والے لوگ تھے. یعنی کہ اب دوبارہ قصے کو رپیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ایمان نہیں لاتے تو اس کو سمجھ لیں کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ کے رسولوں کا انکار کیا، تو ان کا انجام کیا ہوا. تو کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئے حالانکہ اس کی قوم ہماری اطاعت گزار ہے. تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا تو ہلاک کیے جانے والوں میں سے ہو گئے. بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تاکہ بنی اسرائیل کو ہدایت پا جائے. لیکن دیکھیں انبیاء کرام پر کتاب اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کہا، جو بھی آیا ان پر اللہ کی وحی اللہ کے طرف سے ہی نازل ہوا. ہم نے مریم اور اس کے بیٹے کو نشانی بنایا اور انہیں ایک بلند رہائش کے مقام اور آنکھوں کے سامنے بہتے پانی والی سرزمین میں ٹھکانہ دیا. اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے کام کرو، بے شک میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں. بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں تو مجھ سے ڈرو. تو ان کی امتوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، ہرگز وہ اس پر خوش ہیں جو اس کے پاس ہے. یعنی کہ اپنے ہی دین میں وہ لغو باتیں کرتے ہیں. تو تم انہیں ایک مدت تک اس کی گمراہی میں چھوڑ دو. کیا یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ہم مال بیٹوں کے ساتھ ان کی مدد کرے گا؟ تو یہ ان کے لیے بھلائیوں میں سے جلدی کر رہے ہیں بلکہ انہیں خبر نہیں. بے شک وہ جو اپنے رب کے ڈر سے خوف زدہ ہیں اور وہ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور وہ جنہوں نے جو کچھ دیا اس حال میں دیتے ہیں کہ اس کے دل اس بات سے ڈر رہے ہیں اور وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ لوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی بھلائیوں کی طرف سبقت لے جانے والے ہیں. یعنی کہ ربانین، جس میں ربانین والی صفت ہوگی وہی اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں گے. اور ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ولدینا کتاب ینکت بالحق وہم لا یظلمون. اور ہمارے پاس ایک کتاب جو حق بیان کرتی ہے، ان پر ظلم نہ ہوگا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتا. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں ہی کیوں چنتا ہے، ہمارے اوپر ہی آزمائشیں کیوں آتی ہیں، ہم ہی کیوں پکڑے جاتے ہیں ہمیشہ، تو اللہ فرماتا ہے میں کسی انسان کو اس کی اوقات سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا. بلکہ کافروں کے دل میں اس قرآن سے غفلت میں ہے اور کافروں کے کام ان اعمال کے علاوہ جنہیں یہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان کی خوشحال لوگوں کے عذاب میں پکڑا تو جبھی وہ فریاد کرنے لگے آج فریاد نہ کرو، بے شک ہماری مدد تمہاری مدد نہیں کری. یعنی کہ اللہ کی طرف سے اب مدد نہیں آئے گی. بے شک میری آیات تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی تھی تو تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پلٹ جاتے تھے، خانہ کعبہ کی خدمت پر ڈینگے مارتے تھے، رات کو الٹی سیدھی باتیں ہانکتے تھے، حق کو چھوڑ دیتے تھے. کیا انہوں نے قرآن میں غور و فکر نہیں کیا؟ یا کیا انہوں نے کہ ان کے پاس وہ آیا جو ان کے باپ دادا کے پاس نہ آیا؟ یا کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں تو وہ اس کا انکار کر رہے تھے. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لانا ایسی نرالی بات نہیں جو پہلے زمانے میں نہ ہوئی ہو. یعنی کہ یہ کوئی الگ بات نہیں تھی کہ پہلی مرتبہ کوئی رسول آیا. اس سے پہلے بھی ان کے پاس وہ جانتے تھے کہ کتنے انبیاء کرام آ چکے اور وہ اس بات کو بھی تسلیم کرتے تھے کہ اب ایک نبی وہ آئے گا جو کہ اللہ کا جو ایمان ہے، مطلب اللہ کے دین اسلام کو مکمل کرے گا، اور اس بات کو وہ تسلیم کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود وہ حق کو انکار نہیں کر رہے تھے، حق کا انکار کر رہے تھے اور اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے تھے.
یا وہ کہتے تھے کہ اس رسول پر جنون طاری ہو گیا، بلکہ وہ ان کے پاس حق کے ساتھ تشریف لائے اور ان کافروں میں اکثر حق کو پسند نہیں کرتے تھے. یعنی کہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر ہم نے حق کو مان لیا تو جو آیات جو دین ہم نے گڑ لیا ہے تو ہمیں اسے ہاتھ دھونا پڑ جائے گا، اور اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا تو ضرور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں سب تباہ ہو جاتا. بلکہ ہم ان کے پاس ان کی نصیحت لائے ہیں تو وہ اپنی نصیحت ہی سے منہ پھیرتے ہیں. کیا تم ان پر کچھ اجرت مانگتے ہو؟ تو تمہارے رب کا اجر سب سے بہتر ہے اور وہی بہترین رزق دینے والا ہے. یعنی کہ روزی صرف اللہ ہی کے پاس ہے. بے شک تم انہی سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہو. بے شک جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ ضرور سیدھی راہ سے کترائے ہوئے ہیں. یعنی کہ جب انہیں ایمان کا پتہ ہی نہیں ہے، آخرت پر ایمان ہی نہیں لائیں گے تو وہ کیسے سیدھی راہ پر آ سکتے ہیں. بے شک جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ ضرور سیدھی راہ سے کترائے ہوئے ہیں. اور اگر ہم ان پر رحم فرماتے، جو مصیبت ان پر پڑی تھی وہ ٹال دیتے تو یہ اپنی سرکشی میں بھٹکے ہوئے ضرور ڈھیل پانا، یعنی کہ وہ مزید سرکش ہو جاتے. بے شک ہم نے انہیں عذاب کی گرفتار کر دیا، ان کے عذاب میں مبتلا کر دیا تو وہ تب اپنے رب کے حضور جھکے اور نہ ہی عاجزی کر رہے تھے، یہاں تک کہ ہم ان پر کسی سخت عذاب والے دروازے کھولتے تو اس وقت وہ اس میں نا امید پڑے ہوئے ہیں. وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو. اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا، اور وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. رات اور دن کی تبدیل ہونا اسی کے اختیار میں ہے. تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ بلکہ انہوں نے وہی بات کہی جو پہلے والے کہتے تھے. انہوں نے کہا کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور زمین ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا پھر ہمیں اٹھایا جائے گا؟ بے شک ہمیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا کو یہ وعدہ دیا گیا تھا، تو صرف پہلے لوگوں کی جھوٹی داستانیں ہیں. تم فرماؤ زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب کس کا ہے؟ اگر تم جانتے ہو. اب کہیں گے کہ اللہ کا. تم فرماؤ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تم فرماؤ ساتوں آسمانوں کا مالک اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. اب کہیں گے یہ سب اللہ کا ہے. تم فرماؤ تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ تم فرماؤ ہر چیز کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف پناہ نہیں دی جا سکتی اگر تمہیں علم ہے. اب کہیں گے یہ ملکیت اللہ ہی کے لیے ہے. تم فرماؤ تو کیسے جادو کے فریب میں پڑے ہو؟ بلکہ ہم نے اس کے پاس حق لائے اور بے شک جھوٹے ہیں. اللہ نے کوئی بچہ اختیار نہ کیا، یعنی کہ کوئی بچہ اختیار نہ کیا اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے، یعنی کہ وہ پاک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اور اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوق لے جاتا اور ضرور اس میں سے ایک دوسرے پر کوئی غلبہ چاہتا. اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں. یعنی کہ اگر ایک کے اس علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو یہ نظام کائنات ہی نہ چل سکتا. اور ایک وقت ہے وہ یہ ہوتا کہ جب ہر خدا اپنے مخلوق کے ساتھ کھینچا تانی کر رہا ہوتا، اور اس طرح یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے وہ گڈمڈ ہو جاتا. عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون. وہ اللہ ہر پوشیدہ اور ظاہری بات کو جاننے والا ہے تو وہ اس سے بلند ہے جو یہ شرک ٹھہراتے ہیں. تم عرض کرو اے میرے رب اگر مجھے وہ دکھا دیں جس کا ان سے وعدہ کیا تھا تو اے میرے رب مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرنا، اور نہ بے شک ہم اس پر قادر ہیں. ہمیں وہ دکھا دے جس کا ہم انہیں وعدے دے رہے ہیں. سب سے اچھی بھلائی سے برائی کو دفع کرو. ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ کر رہے ہیں. تو عرض کرو اے میرے رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، یعنی کہ اب دعا مانگی جا رہی ہے، میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں
اس سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئے۔ یہ دعا بہت خوبصورت دعا ہے کہ اگر آپ کو زیادہ وسوسے اور زیادہ سوچے شیطان کی طرف سے حاوی ہو جائیں، جو منفی خیالات اور سوچوں میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیطان آپ پر وسوسوں کے ذریعے ہی وار کرتا ہے، تو یہ دعا ربی اعوذ بک ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، بہت خوبصورت دعا ہے۔ اس کو اگر آپ صبح و شام پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرتا ہے شیطانی وسوسوں سے۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے جس دنیا کو میں نے چھوڑ دیا، بے شک اب میں ان میں سے کچھ نیک عمل کر لوں۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے، وہ کہہ رہا ہے ان کے آگے ایک رکاوٹ ہے اس دن تک جس دن وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی کہ اس وقت مہلت نہیں ہوگی، کسی قسم کی مہلت نہیں ہوگی۔ جو بھی عمل کرو گے اس کا صلہ آپ کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا، اور پھر اس کے بعد آپ کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ تو جب سور پھونک ماری جائے گی، نہیں سور کی پھونک ماری جائے گی، تو نہ ان کے درمیان رشتے رہیں گے اور نہ ہی ایک دوسرے کی بات پوچھیں گے۔ تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی کامیاب ہونے والے ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی ہوں گے جنہوں نے اپنی جانوں پر نقصان ڈالا، اور وہی دوزخ میں ڈالنے والے۔ اب پلڑے بھاری سے کیا مراد ہے؟ پلڑے بھاری یعنی کہ جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہوں گے، جنہوں نے زمین پر دنیا میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مشکلات کو سہلا، دکھوں کو برداشت کیا، آزمائشوں پر پورا اترے، تو ان کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ وہ نہیں جن کے پیسوں میں پلڑے بھاری ہوں گے یا عہدوں میں پلڑے بھاری ہوں گے، دنیا میں کتنی آپ نے ڈگریاں حاصل کی اس میں پلڑے بھاری ہوں گے۔ پلڑے تو ان کے بھاری ہوں گے جنہوں نے ایمان میں سبقت حاصل کی، اور ان کے چہروں کو آگ جلا دے گی اور ان میں منہ چڑھائے ہوئے ہوں گے۔ کیا تم پر میری آیات نہ پڑھی جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلا رہے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آئی اور ہم گمراہ لوگ تھے، اے ہمارے رب ہمیں دوزخ سے نکال دے، پھر اگر ہم ویسے ہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا دھتکارے ہوئے جہنم میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو، بے شک میرے بندوں کا ایک گروہ کہتا ہے اے ہمارے رب ہم ایمان لاتے تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ تو تم نے انہیں مذاق بنا لیا، یہاں تک کہ ان لوگوں کا مذاق اڑانے نے تمہیں میرا یاد بلا دی، یعنی کہ اللہ کو بھول گئے تھے جب وہ مذاق اڑا رہے تھے انبیاء کرام کا، ان نیک لوگوں کا، تو ان پر ہنسا کرتے تھے، یعنی کہ تم لوگوں نے ان کا مذاق بنایا۔ بے شک آج میں ان کے صبر کا انہیں بدلہ دیا اور وہی کامیاب ہوگی، یعنی کہ جو دنیا کی باتوں پر، دنیا والوں کی باتوں پر، دنیا والوں کے ٹھاٹوں پر صبر اختیار کرتا ہے اور اپنے کام کو اللہ کی رضا کی خاطر کرتا جاتا ہے، تو وہی کامیاب ہے۔ کامیابی کا دار و مدار آپ کے پیسے نہیں ہے، کامیابی کا دار و مدار آپ کے عہدے نہیں ہیں، کامیابی کا دار و مدار آپ کا سٹیٹس نہیں ہے، یا آپ کتنے پاورفل ہے وہ نہیں ہے۔ کامیاب وہ ہے جس نے اللہ کی آزمائش پر یا اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے باتیں سنی اور بہت ساری چیزیں برداشت کی اور صبر اختیار کیا، تو وہی کامیاب ہے۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ، اللہ فرمائے گا تم زمین میں سالوں کی گنتی کے اعتبار سے کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ وہ کہیں گے ہم ایک دن رہے یا ایک دن کا کچھ بھی حصہ ٹھہرے رہے، تو گننے والوں سے دریافت فرمائے گا کہ تم بہت تھوڑا ہی ٹھہرے ہو، اگر تم جانتے تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو وہ اللہ بہت بلند والا ہے، وہ سچا ہے۔ فتعالى اللہ المالک الحق لا الہ الا ہو رب العرش الکریم، وہ سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عزت والا عرش کا مالک ہے۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو عبادت کرے جس کے ساتھ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کے حساب اس کے رب کے پاس ہی ہے، بے شک کافر فلاح نہیں پائیں گے۔
تم عرض کرو اے میرے رب بے بخش دے، رحم فرما، تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی کہ وہی کامیاب ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اللہ کے احکامات کی پیروی کی، اللہ کے دیے ہوئے دین پر ایمان لایا، اللہ کے احکامات پر عمل کیا اور اس کے دین کے لیے جہاد کیا، تو وہی کامیاب ہو گیا۔ سورہ نور، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناہ فرضناہ وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک صورت ہے کہ ہم نے نازل فرمائی اور ہم نے اس کے احکام فرض کیے اور ہم نے اس میں روشن آیات نازل فرمائی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد، تو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو ہمیں اللہ کے دین پر ان پر کوئی ترس نہ آئے، چاہے ان کی سزا کے وقت مسلمان ایک گروہ موجود ہو۔ زنا کرنے والا مرد بدکار عورت یا مشرکہ سے یا نکاح کرے گا، یا بدکار عورت سے زانی یا مشرک ہی نکاح کرے گا، یہ ایمان والوں پر حرام ہے۔ اور جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائے پھر 4 گواہ نہ لائے تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور ان کے علاوہ ان کی گواہی نہ مانو۔ یعنی کہ جو پاک دامن عورتوں پر الزام لگ جائے تو اور وہ ثابت بھی نہ ہو تو اس پر جرم ثابت ہو جاتا ہے، اور وہی فاسق ہے۔ مگر جو اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وہ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائے اور ان کے پاس اپنی ذات کے علاوہ گواہ نہ ہو تو ان میں سے ایسے کسی کی گواہی یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ 4 بار گواہی دے، بے شک وہ سچا ہے۔ یعنی کہ اگر اس کے پاس گواہی نہ ہو اور اس نے اپنی بیوی کی بدکاری یا اس پر تہمت لگا دی تو اب اس کے پاس گواہ نہیں ہے، تو اس کی گواہی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ 4 بار اللہ کا نام لیتے ہوئے اپنی بیوی پر جو گواہی خود گواہی دے سکتا ہے۔ 5ویں گواہی یہ ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہیں، یعنی کہ اگر وہ جھوٹ بول کر 4 مرتبہ گواہی دے دیتا اللہ کا نام لے کے تو 5ویں دفعہ اللہ کی لعنت ہوگی اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ عورت سے سزا کی یہ بات دور کرے گی کہ وہ اللہ کے نام کے ساتھ 4 بار گواہی دے، بے شک مرد جھوٹوں میں سے ہیں۔ 5ویں بار عورت پر اللہ کا غضب ہوگا، یعنی کہ یہی جو پروسیس ہے وہ عورت پر بھی لاگو ہے کہ اگر وہ کہتی ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا لیکن اللہ کا نام لیتے ہوئے اللہ 4 مرتبہ گواہی دے کہ میں نے غلط ہوں اور یہ مرد جھوٹا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ پھر واضح کر دیتا ہے دونوں بھی، جو بھی اللہ کا نام لے کر گواہی دے گا تو اس کی طرف سے اللہ کافی ہو جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ حق خود واضح ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، یہ کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا اور وہ تمہارے دروازے کھول دیتا ہے۔ بے شک وہ لوگ بڑا بہتان لگائے ہیں، وہ تم میں سے ایک جماعت ہے، تم ان بہتان کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بے شک وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور ان میں سے وہ شخص جس نے اس بہتان کا سب سے بڑا حصہ اٹھایا، اس کے علاوہ بڑا عذاب ہے۔ کیا ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم بہتان سنا تو مسلمان مرد اور عورت اپنے لوگوں پر نیک گمان کرتے اور کہتے یہ کھلا بہتان ہے۔ یعنی کہ بعض مسلمانوں کو اس معاملے میں بدگمانی ہوئی کہ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز نہ ہوئی تھی، بلکہ آپ یقینی طور پر حضرت عائشہ کو پاک دامنی معلوم ہوگی۔ یعنی یہاں پر جو قصہ بیان کیا جا رہا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہے کہ جب وہ ایک قافلے میں پیچھے رہ گئی تھی تو ان پر تہمت لگائی گئی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کسی قسم کی یعنی کہ کوئی تہمت نہیں لگائی بلکہ ان کے پر خاموشی اختیار کر گئے تھے۔
اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ جب وہ گواہ نہ لائے تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اگر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، جس معاملے میں تم پڑے تھے اس پر تمہیں بڑا عذاب پہنچتا۔ جب تم ایسی بات ایک دوسرے سے سن کر اپنی جانوں پر لاتے تھے تو اپنے منہ سے وہ بات کہتے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا اور تم اسے معمولی سمجھتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا تھا۔ اور کیوں نہ ہو جب تم نے اسے سنا تھا تو کیا تم کہتے تھے کہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ یہ بات کہیں، اللہ تو پاک ہے، تو بڑا بہتان ہے، یہ تو بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، دوبارہ کبھی اس طرح کی بات کی طرف نہ لوٹنا اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ تمہارے لیے آیات صاف بیان فرماتا ہے، اور اللہ بڑا علم والا اور حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے اور اس کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، یہ کہ اللہ نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، تو اس کا عذاب تم چکھتے۔ اے ایمان والو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اور جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے تو بے شک شیطان تو بے حیائی اور برائی کے کام باتیں کرتا ہے، اور اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم کوئی شخص بھی پاکیزہ نہ ہوتا۔ اللہ پاکیزہ فرما دیتا جس کو چاہتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم میں سے فضیلت والا اور مالی گنجائش والے، یعنی کہ یہ قسم نہ کھائیں وہ رشتہ دار اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مال نہ دیں، اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ ایک تہمت لگا دی تھی، اور وہ پیچھے رہ گئی تھی، ہار ان کا چوری ہو گیا تھا، تو ان پر جو ایک جھوٹے نے حضرت عائشہ پر تہمت لگا دی، جس کی وجہ سے یہ آیات نازل ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ میں جو دراڑ ڈالنے کی جس صحابی نے کوشش کی، منافق نے کوشش کی تھی، وہ اس کو واضح کر دیا تھا ان آیات کے ذریعے۔ بے شک وہ جو انجام پاک دامن ایمان والی عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت پر لعنت ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں اور ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ تمہیں ان کے پوری سچی سزا دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی صریح حق ہے۔ یعنی کہ جو پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، چاہے وہ حضرت عائشہ کے روپ میں، حضرت عائشہ پر پہلی پاک دامن عورت تھیں جن پر سب سے پہلے الزام ان بہتان لگایا گیا، اس سے پہلے حضرت مریم بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پاک دامن عورتوں کی گواہی خود دیتا ہے، خود بیان کر دیتا ہے۔ یہ کائنات کا نظام ہے کہ اگر آپ کسی پر بہتان لگائیں گے، کسی پر جھوٹا بہتان لگائیں گے، اسپیشلی عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں۔ بہت خوبصورت آیت، الخبیث للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبون باتوا للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرات ورزق کریم۔ یعنی کہ گندی عورتیں گندے ہی مردوں کے لیے ہیں، جو روحیں کو ہی ملتی ہیں۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے مرد کے ساتھ ایسی عورت کو شامل حال کر دے کہ جو گندی ہو اور ایسے پاک دامن انسان کو مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں کہ گندے مردوں کے لیے گندی عورتیں ہیں، اور گندی عورتوں کے لیے گندے مرد، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ وہ ان باتوں سے بری ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں، ان پاکیزہ لوگوں کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، نہ کسی کو تکلیف دیتا ہے، نہ اس پر کسی ایسے شخص کا بوجھ ڈالتا ہے جو اس کے مقابلے کا نہ ہو۔
اے ایمان والو اپنے گھر کے سوا اور گھر میں داخل نہ ہو، یعنی کہ گھر میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان میں رہنے والوں پر سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت مان لو۔ اب یہاں پر یہ کہ گھر میں داخل ہونے کے آداب بھی بتائے گئے ہیں کہ اگر آپ کسی کے گھر میں داخل ہوں تو اجازت کے ساتھ داخل ہوں۔ پہلے اول تو جائیں نہ کہ اس وقت جب وہ آرام کر رہے ہوں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ بہت مطلب کے ٹائم پہ کوئی آ جاتا ہے تو اس وقت یہ آیات بے شک نازل ہوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھ کر سنائی تھی کہ آرام کے وقت، یعنی کہ اس وقت داخل نہ ہو جس وقت آپ آرام کر رہے ہوں، قیلولہ کر رہے ہوں، اور بغیر اجازت کے جب بھی آپ نے جانا آنا بھی ہے کسی کے گھر میں یا کسی کے گھر میں داخل بھی ہونا ہے تو اجازت کے ساتھ داخل ہونا ہے اور سلام کرتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ پھر اگر تم ان گھر میں سے کسی کو نہ پاؤ تو بھی ان میں داخل نہ ہونا جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تمہیں کہا جائے واپس لوٹ جاؤ تو واپس لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے، اس بارے میں تم پر کچھ گناہ نہیں۔ ان گھر میں جاؤ اور جو خاص کسی کی رہائش نہیں جن میں سے تمہیں نفع اٹھانے کا اختیار ہے، اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو۔ مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ ان کے کاموں سے خبردار ہے۔ یعنی کہ صرف عورتوں کو حیا اور پردے کی طرف نہیں، بلکہ مسلمان مرد، اور وہی مسلمان مرد جو ہے کامیاب ہے جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو اپنے آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں سے باخبر ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھے اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرے اور اپنی زینت نہ دکھائیں مگر جتنا بدن کا حصہ خود ہی ظاہر ہو، اور اپنے اوپر دوپٹہ اور گردن گریبانوں پر ڈالیں، یعنی کہ اپنے اوپر دوپٹہ ڈالیں، اور اپنی زینت ظاہر نہ کرے مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ یا شوہروں کے باپ یا اپنے بیٹوں پر یا شوہروں کے بیٹوں اور اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں یا اپنی مسلمان عورتوں یا کنیزوں پر جو اس کی ملکیت ہوں، یا مردوں پہ میں سے وہ نوکر جو شہوت والے نہ ہوں، یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرمگاہوں کی چیزوں کی خبر نہیں، اور زمین پر اپنے پاؤں کے لیے زور سے نہ ماریں کہ ان کی زینت کا پتہ چل جائے اور انہوں نے چھپائی ہوئی ہیں۔ اے مسلمانوں تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اور امید ہے کہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ اب یہاں پر عورت کے پردے کا حکم کس طرح ہے اور عورت کو کس طرح کتنی حدود میں رہتے ہوئے کون کون سے رشتے محرم ہیں کون سے نامحرم یہ بتایا گیا ہے۔ اور مطلب اس سے پہلے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی اس سے پہلے جو گناہ ہو چکے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اس کے بعد اب جب حکم آپ نے سن لیا، حکم نازل ہو گیا، تو مسلمان عورتوں سے کو پردے میں رہنے اور اپنی حدود بتا دی گئی۔ اور تم میں سے جو بغیر نکاح کے ہوں اور تمہارے غلام اور لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں ان سے نکاح کرو، اور اگر وہ فقیر ہوں تو اللہ تو انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تو نکاح وہیں کریں گے جہاں پر مال پیسہ ہوگا اور عورت ہی پیسہ لے کر آئے گی تو ہمارے پاس ہوگا، اللہ تعالیٰ نے نکاح میں ایسی برکت رکھی ہے کہ جو فقیر ہوگا تو اسے بھی غنی کر دے گا۔ تو جو صرف اس غرض سے نکاح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پر ہم امیر ہو جائیں گے اگر ہم کسی ہائی سٹیٹس لڑکی کو یا ہر لڑکے میں شادی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فقیری سے غنا کرنے میں نکاح اول ہے۔ تو جو صرف یہ سٹیٹس لے کے چلتے ہیں کہ ہم اونچے درجے میں شادی کریں مرد یا خواتین، جیسے خواتین بھی چاہتی ہیں کہ وہ ایک مالدار لوگ لڑکا یا فیملی ملے، اسی طرح مرد بھی چاہتے ہیں کہ اچھا گھرانہ یا مالدار ملے، تو اس بنا پر شادی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فقیر ہو تو اس کو بھی میں غنا کرنے پہ فضیلت رکھتا ہوں، یعنی کہ وہی وسعت دینے والا اور علم والا ہے۔
وہ لوگ نکاح کرنے کی طاقت نہیں پاتے، انہیں چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں، یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنا کر دے، اور تمہارے غلام اور لونڈی میں سے جو مال کما کر دینے کی شرط پر آزادی کے طلبگار ہوں تو انہیں یہ معاہدہ لکھ دو کہ اگر تم ان کے پاس ان میں سے کچھ بلائی جانو اور تم ان کے ہاتھ ان کے اللہ کے اس مال سے مدد کرو جو اس نے تمہیں دیا ہے، تم دنیاوی زندگی کا مال طلب کرنے کے لیے اپنی پاکی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو، خصوصاً اگر وہ خود بھی بچنا چاہتی ہوں، اور وہ انہیں مجبور کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی کہ جو لونڈیاں ان کی مردوں کے حصے میں یا آ گئی ہیں تو انہیں بدکاری کی طرف مت اباریں، بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیات اور تم سے پہلے لوگوں کے حال اور ڈر والوں کے لیے نصیحت نازل فرمائی ہے۔ اللہ آسمان اور زمین کو روشن کرنے والا اور اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک ہو جس میں چراغ ہے، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے اور وہ فانوس گویا ایک موتی کی طرح چمکتا ہو، جو زیتون کی برکت والے درخت سے روشن ہوتا ہے، یعنی کہ زیتون کے تیل سے، جو نہ مشرق والا ہے نہ مغرب والا، قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے گا بلکہ اسے آگ نہ چھوئے گی، نور پر نور ہے، اللہ اپنے نور کی راہ دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثال بیان کر فرماتا ہے، اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی کہ جو اللہ کی آیات کو سنتا ہے اور پاک دامنی اختیار کرتا ہے تو وہ کیسا ہے کہ اللہ نور کا ایک نام ہے۔ یہاں معنی یہ ہے کہ اللہ آسمان اور زمینوں کا ہادی ہے، اور زمین اور آسمان والے اس کے نور سے حق کی راہ پاتے ہیں، یعنی کہ اس کے نور نے تمام جہان کو منور کر رکھا ہے اور تمام جہان اسی کے نور سے منور ہیں۔ یہاں پر جو نور مراد لیا گیا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی کہ آپ آخری نبی تمام جہانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر، یعنی کہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجے گئے۔ ان گھروں میں ہیں جن کی تعظیم کرنے اور ان کے اللہ کا نام ذکر کیا جائے، اللہ نے حکم دیا ہے ان میں صبح اور شام اللہ کی تسبیح کی جائے۔ یہاں پر اللہ ان گھروں میں جن کی تعظیم کرنے، یعنی کہ بیت اللہ شریف تعظیم والے گھر، وہ مرد جن کی تجارت اور خرید فروخت اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی تو وہ اس دن ڈرتے ہیں جس میں اللہ آنکھیں اور دل الٹ جائیں گے، یعنی کہ وہ ان کو دنیا کی کوئی شے متاثر نہیں کرتی ہے، اللہ کی راہ سے روکتی نہیں ہے، تو وہی کامیاب ہیں، تاکہ اللہ انہیں ان کے بہتر کاموں کا بدلہ دے اور اپنے فضل سے انہیں مزید عطا فرمائے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، یعنی کہ رزق اگر لینا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کرے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی راہ اختیار کر لے، اللہ کے نام کے لیے وقت نکالے، اللہ کے کام کے لیے وقت نکالے تو اللہ اس کے لیے وقت نکال لے گا۔ اور کافروں کے اعمال ایسے ہیں جیسے کسی گرے بیابان میں دھوپ میں پانی کی طرح چمکنے والی ریت، یعنی کہ ریت کی مثال دی گئی ہے۔ یہاں پیاسا آدمی اسے پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا، اور اللہ اپنے قریب پائے گا تو اللہ اسے اس کا پورا حساب دے گا، اور اللہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ریگستان میں چلے جائیں تو آپ دور سے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ پانی ہے، لیکن اب جب پاس آئیں گے تو وہ ریت ہے۔ کافر کی مثال اس لیے ایسے دی ہے کہ وہ جو دنیا میں زندگی کو خوشگوار سمجھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ آگے بھی اس کو ایسی ہی زندگی ملے گی، تو اس کی مثال اس ریت سے تشبیہ دیتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ آگے ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ جیسے کسی گہرے سمندر میں تاریکیاں ہوں جس کے اوپر ایک موج نے ڈھانپ لیا ہو، اس موج پر ایک اور موج ہو، پھر اس دوسری موج پر بادل ہوں، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، ایک کے اوپر دوسرا اندھیرا ہے کہ جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اپنا ہاتھ ہی دکھائی دیتا معلوم نہ ہو۔ جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں،
کیا تم نے نہ دیکھا کہ جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے وہ سب پرندے اپنے پر پھیلائے ہوئے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، سب کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح معلوم ہے، اور اللہ ان کے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور آسمان میں اور زمین میں، زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹانا ہے، یعنی کہ تمام مخلوقات، تمام چرند پرند اللہ کی تسبیح پر مأمور ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ انہیں کیا تسبیح کرنی ہے۔ کیا تم نہ دیکھا کہ اللہ نے نرمی کے ساتھ بادل کو چلایا، پھر انہیں آپس میں ملا دیا، پھر انہیں تہ بتہ کر دیا، تو تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان میں بارش نکلتی ہے اور وہ آسمان میں موجود برف کے پہاڑوں سے اولے اتارتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے اس پر انہیں ڈال دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھیں لے جائے۔ اللہ رات اور دن کو تبدیل فرماتا ہے، بے شک اس میں آنکھ والوں کے لیے سمجھنے کا مقام ہے۔ اللہ نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار پانی سے بنایا، تو ان میں کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے، یعنی کہ جو رینگ کے چلتے ہیں، اور ان میں سے کوئی جو پاؤں کے ساتھ چلتا ہے، اور ان میں سے کوئی 4 پاؤں پر چلتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے، چاہے وہ زمین پر ہے، چاہے وہ چلتی ہے 2 پاؤں سے یا 4 پاؤں سے، سب اللہ نے بنایا۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ بے شک ہم نے صاف بیان کرنے والی آیات نازل فرمائی، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ منافقین کہتے ہیں ہم اللہ اور اس رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی، پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے اور حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہے، یعنی کہ منافق جو ہے وہ 2 طرف ہوتا ہے۔ منافق اس لیے اس کو کہا جاتا ہے نا کہ وہ نہ ایک کا ہوتا ہے نہ دوسرے کا ہوتا ہے، بیسیکلی وہ گناہ گار اور کافروں میں شمار ہوتا ہے، لیکن اب وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی ظاہر کرتا ہے، مسلمان والی کلمہ بھی پڑھ لیتا ہے، اور کافروں کے ساتھ بھی ان کی باتیں، ان کی محفلیں اٹینڈ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ بھی ہوں، تو یہ منافق ہے۔ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، تو اس وقت ان میں سے ایک فریق نہ پھیرنے والا منہ پھیرنے لگتا ہے، اور اگر فیصلہ ان کے لیے ہو جائے تو ان کی طرف خوشی خوشی جلدی سے جاتے ہیں، یعنی کہ اگر ان کے حق میں فیصلہ ہو تو وہ خوشی سے آ جاتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا انہیں شک ہے، یا کیا وہ ان بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان پر ظلم کریں گے، بلکہ وہ خود ہی ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر۔ مسلمانوں کی بات تو یہی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں، تو وہ عرض کریں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، سمینا و اطانا واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس نے اللہ کے حکم کو سنا، اللہ کے رسول کے حکم کو سنا اور اس پر سرہم تسلیم کیا، اور جو یہ بات نہ مانے تو سمجھ لے کہ وہ منافق ہے اور وہ کفر کے درجے پر ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے ڈرے، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ انہوں نے پوری کوشش سے اللہ کی قسمیں کھائیں، اور اگر آپ انہیں حکم دو گے تو وہ ضرور نکلیں گے۔ تم فرماؤ قسمیں نہ کھاؤ، شریعت کے مطابق اطاعت ہونی چاہیے، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یعنی قسم کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ قسم اگر آپ کھا لیں تو اس صورت میں آپ کو اس قسم کو پورا کرنا ہوگا، اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ اللہ کے ساتھ دشمنی لیں گے۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ تم فرماؤ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم نہ منہ پھیرو تو رسول کے ذمہ وہی تبلیغ ہے جس کی ذمہ داری کا بوجھ ان پر رکھا گیا ہے، تو تم وہ اطاعت لازم ہے جس کا بوجھ تم پر رکھا گیا ہے، اور اگر تم رسول کی فرمانبرداری کرو گے تو تم ہدایت پاؤ گے، اور رسول کے ذمہ صرف بات کو صاف صاف پہنچا دینا لازم ہے۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ
آپ کے ذمہ صرف بات پہنچانا ہے، وہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے یہ اب ان کے کندھوں پہ چلا جاتا ہے۔ آپ اس وقت تک ہی انجان ہیں، اس وقت تک ہی نادان ہیں جب تک آپ کو سمجھ نہیں ہے۔ جب آپ سمجھ آ جائے اور آپ حق کو سننے کی استطاعت بھی رکھتے ہوں اور سمجھتے ہوں کہ اگر میں حق سنوں گا تو مجھے اس کو تسلیم کرنا ہوگا، اور اس کے باوجود آپ حق نہیں سننا چاہتے، دین کی بات نہیں ماننا چاہتے، سننا چاہتے، اس کا مطلب ہے یہ اب اللہ کی طرف سے تو ہدایت مکمل ہو چکی، شعور بھی مکمل ہو چکا، اور اس کے باوجود آپ حق کو نہ مانیں تو یہ آپ کا فالٹ ہے، اور پھر آپ اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات سیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِينَ ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي فَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ نے تم میں سے ایمان والوں اور اچھے عمل کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسی ان سے پہلوں کو خلافت دی، اور ضرور ان کے لیے ان کے اس دین کو جما دے گا جو ان کے لیے پسند فرمایا، ضرور ان کے خوف کے بعد ان کی حالت کو امن سے بدل دے گا، اور میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور جو اس کے بعد ناشکری کرے تو وہی اللہ کا نافرمان، یعنی کہ لوگ نافرمان ہیں، یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اس چیز کا وعدہ کرتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، جو اللہ کے احکامات کی پیروی کرے گا، تو اللہ اس کو بادشاہت سے بھی نوازے گا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو اور اس زمین پر تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی کہ اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول اور نماز اور زکوٰۃ، یہ تمام چیزیں ہی آپ کے ایمان کو مکمل کرتی ہیں۔ ہرگز کافروں کو یہ خیال نہ کرو کہ ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے ہیں اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، بے شک وہ کیا ہی برے لوٹنے کی جگہ ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے غلام اور تم میں سے جو بالغ عمر کو نہیں پہنچے، انہیں چاہیے کہ 3 اوقات میں فجر کی نماز سے پہلے اور دوپہر کے وقت جب اپنے کپڑے اتار رکھتے ہیں تو نماز عشاء کے بعد گھر میں داخل سے پہلے تم سے اجازت لے لیں۔ یہ 3 اوقات تمہاری شرم کی ہیں، اور ان اوقات کے بعد تم پر اور ان پر کچھ گناہ نہیں، اور وہ تمہارے ہاں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنے والے ہیں۔ اللہ تمہارے یوں ہی آیات، یعنی کہ تمہارے لیے یوں ہی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم علم حاصل کرو۔ ایک انصاری غلام دوپہر کے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو بلانے آیا اور اجازت لیے بغیر ویسے ہی آپ رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے مکان میں چلا آیا۔ تو اس وقت حضرت عمر بے تکلف اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، تو غلام کے اچانک چلے آنے سے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کاش غلاموں کو اجازت لے کر مکان میں داخل ہونے کا حکم ہوتا۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ آیت وہ کہ 3 وقت جو ہے، یعنی کہ ایک تو صبح کے ٹائم جب آپ اٹھیں تو اس کے بعد قیلولے کا وقت اور رات سونے کے وقت، اس وقت آپ کو اجازت۔ اب دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ ایک مینرز بتا دیے گئے ہیں، طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ کسی کے گھر اگر آپ نے جانا بھی ہے یا کسی کے کمرے میں بھی جانا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی آپ کو اجازت کے ساتھ، اور کس طرح اجازت لینی ہے، کہ کیسے نوک کرنا ہے، کس طرح آپ نے دوسرے کے کمرے میں داخل ہونا ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ اور جب تم میں سے لڑکے جوانی کا عمر کو پہنچ جائیں تو وہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس طرح اجازت مانگے جیسے ان سے پہلے بالغ ہونے والے اجازت مانگی، اور اگر تم اپنی آیتیں یوں ہی بیان فرماتا، اللہ علم والا اور حکمت والا، یعنی کہ جب بچے جوان ہو جائیں
تو اس وقت بھی ان کے کمرے میں داخل ہو یا وہ والدین کے کمرے میں داخل ہوں تو تب بھی اجازت لینی شرط ہے، یعنی کہ وہ ضروری ہے، اور یہ مینرز ایڈیکیٹس میں بھی آتا ہے، اس کے ساتھ اللہ کا حکم بھی ہے۔ گھر میں بیٹھ رہنے والی اور بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی کوئی خواہش نہیں، ان پر کوئی کچھ گناہ نہیں کہ اپنے اوپر کے کپڑے اتار رکھیں، جبکہ زینت کو ظاہر نہ کر رہی ہوں، اور ان کا اس سے بچنا ان کے لیے سب سے بہتر ہے، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اندھے اور لنگڑے اور بیمار پر کوئی پابندی نہیں، اور تم پر بھی کوئی پابندی نہیں کہ تم کھاؤ اپنی اولاد کے گھر سے یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماں کے گھر سے یا اپنے بھائیوں کے گھر سے یا اپنی بہنوں کے گھر سے یا اپنے چچاؤں کے گھر سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھر سے یا اپنے ماموں کے گھر سے یا اپنی خالاؤں کے گھر میں سے یا ان گھروں سے جن کی چابیاں تمہارے قبضے میں ہیں، وہ اپنے دوست کے گھر سے۔ تم پر کوئی پابندی نہیں کہ تم مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، پھر جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، یہ ملتے وقت کی اچھی دعا ہے، اللہ کے پاس سے مبارک پاکیزہ کلمہ ہے۔ اللہ یوں ہی اپنی آیات تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھیں، پھر جب کسی ایسے کام پر رسول کے ساتھ ہوں جو انہیں رسول کی بارگاہ میں جمع کرنے والے ہوں تو اس وقت تک نہ جائیں جب تک ان سے اجازت نہ لے لیں، بے شک وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں، وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر اے محبوب جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگیں تو ان سے جسے تم چاہو اجازت دے دو، اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے لوگوں، رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ بناؤ جیسے تم میں سے کسی دوسرے کو پکارتا ہے، بے شک اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے کسی دوسری چیز کی آڑ لے کر چپکے سے نکل جاتے ہیں۔ تو رسول کے حکم کی مخالفت کرنے والے اس بات سے ڈریں کہ انہیں کوئی مصیبت پہنچے یا انہیں کوئی دردناک عذاب پہنچے۔ الا ان للہ ما فی السماوات قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم۔ سن لو، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، بے شک وہ جانتا ہے جس حال پر تم اور اس دن کو جانتا ہے جس میں لوگ اس کی طرف پھیرے جائیں گے، اور وہی انہیں بتائے گا کہ جو کچھ انہوں نے کیا، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سورہ فرقان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا للذی لہ الملک السماوات والارض لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ وہ اللہ بڑی بابرکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا ہو، اور جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، اور اس نے نہ اولاد اختیار فرمائی اور نہ اس کی سلطنت میں سے کسی کو شریک کیا، اور اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا پھر اسے ٹھیک اندازے سے رکھا۔ لوگوں نے اس کے سوا بہت سارے معبود بنا لیے ہیں جو کسی شے کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود انہیں بنایا جاتا ہے، وہ اپنے لیے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور نہ وہ کسی کی موت اور زندگی اور نہ مرنے کے بعد زندہ دوبارہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ کافروں نے کہنا یہ قرآن صرف ایک بڑا جھوٹ ہے تو انہوں نے خود بنا رکھ لیا ہے، اور اس پر دوسرے لوگوں نے بھی ان کی مدد کی ہے، تو بے شک وہ کافر ظلم اور جھوٹ پر آ گئے ہیں، یعنی کہ جو بہتان لگاتے ہیں کہ قرآن خود سے بنایا گیا ہے، وہ اپنے اوپر ہی جھوٹ باندھ رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں۔ کافروں نے کہا اے قرآن پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس نبی نے کسی سے لکھوائی ہیں، تو یہی ان پر صبح اور شام پڑھی جاتی ہیں، تم فرماؤ اسے تو اس نے نازل فرمایا جو آسمان اور زمین ہر پوشیدہ بات جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور کافروں نے کہا اس رسول کو کیا ہوا ہے، یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے،
اس طرح کوئی فرشتہ کیوں نہ اترتا جو اس کے ساتھ لوگوں کو ڈرانے والا ہو. یعنی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہتان لگاتے اور جب وہ ان کے اوپر کوئی بات جب آیات نازل ہوتی اب وہاں سے نہ ان کے کچھ دال گلی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان اس طریقے سے کہ یہ کیسا نبی ہے جو کھاتا بھی ہے، جو بازاروں میں بھی گھومتا ہے، جو کھانا مطلب تمام کام اس طرح کر رہا ہے. تو اس کے ساتھ تو ایک فرشتہ ہونا چاہیے تھا جو لوگوں کو ڈر بتاتا، ڈراتا، یا ان کی طرف کوئی غیبی خزانہ ڈال دیا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس میں سے یہ کھاتے. اور ظالموں نے کہا تو تم پیروی نہیں کرتے تم ایک ایسے مرد کی جس پر جادو ہو. اے حبیب دیکھو تمہارے لیے کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں. تو یہ گمراہ ہو گئے ہیں، اب انہیں کسی کی راہ کی طاقت نہیں، اور اللہ بڑی بابرکت والا ہے، برکت والا. اور اگر چاہے تو تمہارے لیے اسے بہتر بنا دے، وہ باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ تمہارے لیے بلند و بالا محلات بنائے. بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلایا، اور ہم نے قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. یعنی کہ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں وہ بھی جہنمی ہی ہیں. جب وہ آگ انہیں دور کی جگہ سے دیکھیں گے تو کافر اس کا جوش مارنا اور چنگارنا سنیں گے. جب انہیں اس آگ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالا جائے گا تو وہ موت مانگیں گے. فرمایا جائے گا آج ایک موت نہ مانگو اور بہت ساری موتیں مانگو. تم فرماؤ کیا یہ عذاب جہنم بہتر ہے، وہ ہمیشہ رہنے کا باغ جس کے ڈرنے والوں کو وعید دیا گیا ہے. وہ باغ ان کے لیے بدلہ اور لوٹنے کی جگہ ہے. جنتیوں کے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے، وہاں ہمیشہ رہیں گے. تمہارے رب کے ذمہ کرم پر مانگا ہوا وعدہ، یعنی کہ جو اللہ نے وعدہ جہنت والوں کے لیے کیا تو وہ اللہ جنت میں پورا فرما دے گا. اور جہنم میں جب انسان موت بھی مانگے گا تو تب بھی اسے موت نہیں آئے گی، چاہے وہ ایک بار مانگے یا کتنے اور ہزار بار مانگے. اور جس دن وہ انہیں ان بتوں کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان کو جمع فرمائے گا تو ان بتوں سے فرمائے گا کیا میرے ان بندوں کا تم سے گمراہ کیا، یعنی کہ ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی رستے بھٹک گئے تھے. اب آمنے سامنے کر دیا جائے گا شریکوں کو کہ آئیں ذرا گواہی دے کہ آپ نے انہیں بھٹکایا تھا یا خود ہی یہ چل رہے تھے. اور عرض کریں گے اے اللہ تو پاک ہے، ہمارے لیے ہر چیز نہیں جائز نہیں کہ ہم تیرے سوا کسی اور کو مددگار بنائیں، لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو فائدہ اٹھانے دیا یہاں تک کہ انہوں نے تیری یاد کو بھلا دیا. یہ لوگ ہلاک ہونے والے ہیں. بے شک ان جھوٹے معبودوں نے تمہاری بات کو جھٹلا دیا تو اب تم نے عذاب پھیرنے کی طاقت رکھتے ہو اور نہ ہی اپنی مدد کر سکو گے. تو تم میں سے جو ظالم ہے ہم اس سے بڑا عذاب چکانے والے ہیں. جب وہ بری ذمہ ہو جائیں گے، اپنے آپ کو بری ذمہ کریں گے، وہ کہیں گے کہ ہم یہ کام نہیں کہتے تھے، یہ تو خود اپنی خواہشات کی پیروی کرتے تھے. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً وَأَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب یقیناً کھانا کھلاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا. اور اے لوگوں کیا تم صبر کرو گے؟ اے محبوب تمہارا رب خوب دیکھنے والا ہے. یعنی کہ جتنے انبیاء کرام آئے وہ انسانوں کی طرح ہی مبعوث فرمائے گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح تمام انسانوں کی رہنمائی کر رہا تھا، لیکن کم عقل لوگ ہی اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے اور وہ اصل میں جنت کے حقدار نہیں ہیں. الحمدللہ رب العالمین. آج ہمارا 18واں پارہ بھی مکمل ہو چکا ہے، اور اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں ہمارے لیے وہ کم ہے کہ جس نے مجھے پڑھنے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. ہم سب کے ذمہ اس کے دین کی اشاعت اور تبلیغ کی ذمہ داری ہے. جو چلنا شروع کرے گا تو اللہ تھام لیتا ہے،
یہ اس کا وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ دین کا کام کرنے میں چھوٹا یا بڑے ہونے کی کو مت ترجیح دیں۔ جو شروع کر دیتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں بھی فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب کے لیے اور میرے لیے بھی آسانی فرمائے، دین کا رستہ آسان فرمائے، مجھے علم عطا فرمائے، میرے والدین پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے، میری والدہ کو صحت عطا فرمائے اور میرے والد کو جنت کے اعلیٰ باغات عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔